ایک نوجوان کی میت کو جب جنازہ گاہ لے جایا گیا اور مولوی صاحب کو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا تو مولوی صاحب نے یہ کہتے ہوئے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ میں اس گناہگار اور بدکار شخص کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ شراب، جوا اور زنا ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جس کا یہ مرتکب نہ ہو۔ میں آخر ایسے گناہگار شخص کا جنازہ کیوں پڑھاؤں؟ جن لوگوں نے اس نوجوان کی میت کو کندھا دے رکھا تھا وہ بھی یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگے کہ جب مولوی صاحب نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا تو ہم اس شخص کی میت کو آخر کندھا ہی کیوں دیں؟ بوڑھا باپ جو اپنے جوان بیٹے کی موت کے غم سے پہلے ہی نڈھال ہو چکا تھا اور زیادہ آنسو بہانے لگا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ ان سب لوگوں کو میرے بیٹے کی صرف برائیاں ہی نظر آ رہی ہیں اور اس کی وہ نیکیاں اور وہ اچھے کام جو اس نے کیے تھے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ لوگ وہاں سے جانے لگے اور آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ یہ تو بہت ہی گناہگار شخص تھا، اچھا ہوا ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ یہی باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ اب دودھ والے کے پاس جانے لگے جو انہیں روزانہ مفت میں دودھ دیا کرتا تھا۔ جب وہ دودھ والے کے پاس پہنچے اور اس سے مفت والا دودھ مانگا تو اس نے بڑی سختی سے جواب دیا کہ چلے جاؤ یہاں سے، آج کے بعد کوئی مفت کا دودھ نہیں ملے گا، اگر دودھ چاہیے تو اس کے لیے پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ آخر اسے آج ہو کیا گیا ہے، پہلے تو بڑی خوشی خوشی انہیں مفت میں دودھ دیا کرتا تھا۔ اب وہ سبزی والے کی طرف جانے لگے جو انہیں مفت میں سبزیاں دیا کرتا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے اور اس سے مفت کی سبزی مانگی تو آگے سے اس نے بھی انہیں سبزی دینے سے انکار کر دیا اور بولا کہ اگر سبزی لینی ہے تو اس کی رقم ادا کرنی پڑے گی۔ انہوں نے اب اس سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے بھائی کہ نہ تو دودھ والا انہیں مفت میں دودھ دے رہا ہے اور نہ تم سبزی مفت میں دے رہے ہو؟ تو وہ سبزی والا بولا کہ ایک شخص پہلے تمہاری جگہ پیسے دیا کرتا تھا تاکہ تم لوگوں کی کچھ کفالت ہو جائے، اور وہ شخص آج مر گیا ہے، اس لیے آج کے بعد تمہیں مفت کا کچھ بھی نہیں ملے گا یہاں سے۔ اب وہ سب لوگ بہت حیران ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی ہمیں بتاؤ کہ وہ نیک شخص آخر تھا کون جو ہمیں بتائے بغیر ہماری اتنی مدد کر رہا تھا؟ وہ سبزی والا بولا کہ جس شخص کو گناہگار سمجھ کر تم اس کا جنازہ چھوڑ کر آئے ہو نا، وہ شخص ہے اور کوئی نہیں، بلکہ وہی نیک شخص تھا جو چھپ چھپ کر تمہاری مدد کرتا تھا۔ اب وہ سب لوگ واپس قبرستان کی طرف بھاگے اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مولوی صاحب بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ سب لوگ اب اس نوجوان کے باپ سے معافی مانگنے لگے کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو پہچاننے میں بہت دیر کر دی، اب اس کی حقیقت ہم پر عیاں ہو چکی ہے کہ آپ کا بیٹا بہت ہی نیک انسان تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہونے سے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ میرے پیارے دوستوں، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ گمان لگائیں کہ وہ گنہگار اور بدکار ہے۔ ہم صرف لوگوں کا ظاہر دیکھ کر اس کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ ایسے کام بھی کیے ہوں جن کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی اپنی رائے قائم نہ کریں اور کسی پر بھی برائی کا ٹھپا نہ لگائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی منزل کو ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔